بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم طلبہ، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹینسز کے حوالے سے طلبہ میں کچھ کنفیوژنز پائی جاتی ہیں اور ان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ طلبہ جو ہے نا وہ ظاہری علامات پر غور کرتے ہیں اور ظاہری علامات کو بنیاد بنا کر ٹینسز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیپتھ میں نہیں جاتے، جملے کے معنی کو نہیں سمجھتے، میننگ کو نہیں سمجھتے، ظاہری الفاظ کو سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ یہ 3 جملے میں نے جو ہے نا وہ سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا ہم سمجھتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، پھر ان کی روشنی میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر سونا سستا ہے۔ جب ہم طلبہ سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کون سا ٹینس ہے تو فوراً کہیں جی وہ کہیں گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تا ہے آتا ہے، اور تا ہے جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے، فعل حال مطلق کی علامت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہاشمی صاحب، وحید الزمان ہاشمی صاحب، ایک اسکالر ہیں، وہ ایک کلاس کو پڑھا رہے تھے، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے نا کلاس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھانا شروع کیا اور وہاں پر اساتذہ کرام بھی موجود تھے جو انگلش سے ریلیونٹ سے، کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے یہی جملہ رکھا سونا سستا ہے تو طلبہ نے فوراً کہہ دیا جی یہ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ اب اساتذہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ بچوں کا کانسیپٹ کلیئر نہیں، اس لیے ایسا کہا نہیں۔ اگر ان کا تصور، کانسیپٹ، سوچ کلیئر ہوتی تو پھر وہ یہ غلطی نہ کرتے۔ تو صرف ظاہری علامت بچوں نے دیکھی نا کہ تا ہے، بس تا ہے کو دیکھا اور کہہ دیا جی یہ فی الحال مطلق ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ تو ظاہری علامت کے ساتھ ساتھ میننگ بھی جو ہے نا اس کو سمجھیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ایک کام موجودہ زمانے میں بار بار ہوتا ہے، عادت کے طور پر ہوتا ہے۔ جب میننگ سمجھا جائے گا تو پھر ظاہری علامات اور میننگ جب دونوں ملائے جائیں گے تو پھر طلبہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ سونا سستا ہے کہ انگلش کے سامنے لکھی ہوئی the gold is cheap، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس نہیں ہے، فعل حال مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سادہ جملہ ہے، سمپل ٹینس ہے۔ اس کی دوسری مثال لڑکا کھڑا ہے۔ اب ہم جب طلبہ کو پڑھاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں جی فعل حال جاری پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں رہا ہے۔ یہ میں آگے لکھتا ہوں، رہا ہے آتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ رہا ہے، رہی، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ، یہ ہم اس کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ پہچان ہے۔ اب لڑکا کھڑا ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جو سینٹینس ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کی ہے، اس میں اب یہ کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی علامت نہیں، لیکن ہے یہ فعل حال جاری کا جملہ، پریزنٹ کنٹینیوس سینٹینس ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، اس کا یہ سینٹینس ہے۔ The boy is standing، اس کی انگلش ہے۔ تو ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ فعل حال جاری میں موجودہ زمانے میں کام کا جاری ہونا پایا جاتا ہے، یعنی اس کا جو کانسیپٹ ہے نا اسٹوڈنٹ کا وہ کلیئر کریں گے۔ تو یہ بات طلبہ آپ بھی ذہن میں رکھیں عزیز طلبہ کہ فعل حال جاری میں صرف ظاہری علامت کو نہیں سامنے رکھنا۔ بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ بھی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا ٹینس ہے، یعنی فعل حال جاری ہے، اس میں علامت نہیں ہے، لیکن اس کا میننگ وہی ہے کہ موجودہ زمانے میں ایک کام کی کانٹینیوٹی کو، تسلسل کو، جاری ہونے کو یہ جملہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کی تیسری مثال یہ ہے، امجد اسکول گیا تھا، بچے فوراً کہیں گے امجد واز وینٹ ٹو اسکول، تو سیکنڈ فارم کے ساتھ تو واز ور استعمال ہی نہیں ہوتے، یہ ہیلپنگ وربز آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ امجد اسکول گیا تھا، اردو میں ہم اس کو ماضی بعید کہتے ہیں، ماضی بعید، اس کو ہم ماضی بعید سے تعبیر کرتے ہیں۔ انگلش میں اس کے لیے کوئی الگ ٹرم عام طور پر استعمال نہیں ہوتی، پاسٹ انڈیفینٹ اور فعل ماضی مطلق اسی کے ضمن میں اس کو لاتے ہیں۔
امجد اسکول گیا یا امجد اسکول گیا تھا، دونوں کی ٹرانسلیشن ایک ہے، امجد went to school۔ تو لہٰذا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، سمری یہ ہے کہ ظاہری علامات کے ساتھ ساتھ جو اس ٹینس میں معنی پایا جاتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے تو پھر ٹینسز کے بارے میں کنفیوژنز پیدا نہیں ہوگی۔ جب ہم صرف رٹا سسٹم کرتے ہیں نا اور ساتھ ظاہری علامات کو فوکس کرتے ہیں، میننگ کو سامنے نہیں رکھتے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژنز ہوتی ہیں، بار بار بچے ٹینسز پڑھتے ہیں اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سمجھ پھر کیسے آئے گی جب کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، جب اس کا تھیم اور اس کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ چند گزارشات تھی، مجھے امید ہے کہ اس سے طلبہ کو فائدہ ہوگا، اور اس کو جب ذہن میں رکھ کر طلبہ ٹینسز کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم سیکھنے اور سکھانے میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔